اس کے بعد ہم سورہ الفاتحہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو کس طرح، جنہوں نے کہا کہ سورہ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے تو ہم آلریڈی ایک آیت کر چکے ہیں. جس نے کہا کہ نہیں وہ آیت نہیں ہے، یہ جو الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے تو وہ ایز اے پہلی آیت لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. تو الحمدللہ ہے، اس کی ہم اگر تفسیر کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان. یہ مسلم کی روایت ہے. میں نے تھوڑا سا پارٹ لی ہوں، آگے اور پیچھے کچھ اور باتیں آتی ہیں، لیکن میں نے جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہی پارٹ لی ہوں کہ الحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. میزان یعنی کہ اسکیلز. آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کی میزان بھر گئی، اسکیلز بھر گئے. اتنا صرف ایک الحمدللہ دل سے کہنے کا جو اجر ہے، یہ افضل چیز ہے کہ آپ الحمدللہ دل سے کہیں. یہ آپ کے اسکیلز، پتہ ہے نا اسکیلز ہوں گے، بیلنس جو ہوتا ہے اچھے اعمال اور برے اعمال کا، تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے. جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جنتی کیا کہیں گے، جنتی لوگوں کا کلمہ کیا ہوگا. سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے، میں اس آیت کے بیچ کا ہی حصہ پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یعنی رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے. تو اب دیکھیں جنت میں جنتی پہنچنے کے بعد بھی یہ کلمات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ہدایت دیا. آج آپ نے جو کلاس بھی اٹینڈ کی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کی ہے. کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لیا، کتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ جو ہدایت آپ کو مل رہی ہے، اور یہ کوئی آپ نارمل بک نہیں پڑھ رہے بلکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، جسے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو روکے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر. زندگی میں کئی پرابلمس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ٹکر لینا، اس کو فائٹ کر کے اپنے دین پہ استقامت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی. آج ہم یہ کلاس بھی اٹینڈ کریں اللہ کے کلام سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. ہر ایک کوئی یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ یہی انٹینشن سے آیا ہے کہ میں اللہ کا کلام سیکھوں. اللہ اب تک میں تیرے کلام سے غافل تھی، اللہ مجھے صحیح کلام تیرا سکھا دے، صحیح بات ہمیں سکھا دے، ہر حق بات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہر حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہ بھی اللہ کی ہدایت سے ہی ہوتا ہے. توفیق دینا اللہ کا کام ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے یا جو نبی پہلے تھے وہ کیا کرتے؟ ہدایت ارشاد ہی کر سکتے. ابھی میں بھی کیا کر رہی ہوں؟ میں ہدایت ارشاد کر رہی ہوں، جسٹ کنوے کر رہی ہوں میسیج. اب ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف توفیق اسی کو ملے گی جو صحیح میں چاہتا ہے کہ میں ہدایت پہ رہوں، میں اس پہ استقامت حاصل کروں. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اس کے لیے، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹس لگانے چاہیے. تو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی تکبر نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا، ہم نہیں بولیں گے. ہماری وجہ سے ہم نے دیکھو کتنے پرابلم وہاں پر جھیلے تھے، دنیا میں آ کے اتنے صبر کیے، ہمارے ساتھ مشکلات آئیں، ہم نے ٹکر دی، اس لیے ہم جنت میں آئے. یہ نہیں بات کہیں گے. وہاں جانے کے بعد بھی کہیں گے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے استقامت دی،
اور اگر اللہ تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا نا، نہیں رہنمائی فرماتا، تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. ہم تو ڈگمگاتے رہتے، ہمیشہ ڈگمگاتے. ذرا پرابلم ہماری زندگی میں آیا، کچھ ان بیلنس ہو گیا، سب سے پہلے جو ہم چیز چھوڑتے ہیں وہ دین کو چھوڑتے ہیں. باقی سب ہماری چیزیں نارمل چلی رہتی، سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیتے. جو جنتی ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا. جس نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی. نہیں تو اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا نا تو ہم رہنمائی پانے والے نہیں تھے. جب بھی یہ آیت پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگے دعا. دیکھے انشاءاللہ راستے کھلتے جائیں گے. دل سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صحیح راستہ بتا. میں غافل ہوں، بہت سارے راستے الگ الگ لوگ دکھا رہے ہیں. کوئی بول رہا ہے یہ گمراہ ہے، کوئی بول رہا ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسلک کے ہیں. بہت سارے گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بول رہے کیا صحیح ہے؟ اللہ تو ہمیں بتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ہی صحیح سکھانے والا اور سمجھانے والا ہے، اور تو ہی ہمیں استقامت دینے والا ہے. اب جنتی جنت کے اندر بھی آئیں گے نا، جب جنت میں داخل بھی ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کیا کہیں گے؟ سورہ یونس آیہ نمبر 10 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں یعنی جنت میں ان کی دعا ہوگی سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ. اور ملاقات کے وقت کی دعا یعنی آپس میں جب ملاقاتیں کریں گے نا، وہاں بھی آپس میں مومن ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے. وہاں تو کورونا کا پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے. اور سب ایک دوسرے سے ملاقات، اور ملاقات کے لیے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پیارے ہم سے ملتے ہیں، خاص طور سے ہمارے دوست، ہمارے بچپن کے دوست یا کوئی بھی. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے جس سے ہم محبت کریں، ان سے ملاقاتیں کریں. وہاں دوسرا کچھ کام تو ہوگا نہیں، بس پارٹی ملاقاتیں، میٹنگز. یہ پلس میں کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی وہ پانی پی رہے، کبھی فروٹ کھا رہے، کبھی چکن کھا رہے، کبھی کیا کھا رہے. یہی ہوگی، ملاقاتیں کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے ایک دوسرے کو. اس لیے جب بھی ہم ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو پہلے سلام بعد میں کلام. اور ان کی دعا کا خاتمہ کیا ہوگا؟ یعنی آخر میں جب ملیں گے، پھر جو مجلس جیسے ملتی ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ہی مجلس سے اینڈ کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہیں گے وہ. تو وہاں بھی مجلس جب ختم ہوگی تب بھی ان کی جو دعا کا خاتمہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا. تو وہاں بھی اندر داخل ہونے کے بعد بھی الحمدللہ یہ کلمہ ان کے منہ پہ جاری ہوگا. دیکھیں جنت میں بھی کیسے کیسے کلمات، سبحانک، سبحانک اللہ، سبحانک اللہم. تو اس لیے مومن کو ہمیشہ اپنی جو زبان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے. بندے مومن کو ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر حال میں، بھلے ہی خوشی ہو، غم ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو. ابھی کبھی کبھی میں بولتی ہوں کہ نقصان بھی ہوا تو الحمدللہ کہیں، تو مجھے بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس میں نقصان میں کیا الحمدللہ کہنا، ہم ہمارے بڑے مشکل میں پڑے ہوئے اور تم کو الحمدللہ کی پڑی ہوئی. ایسے بھی بات کرتے ہیں. نقصان بھی ہو تو الحمدللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس نقصان میں یا اس غم میں بھی کوئی بڑی خیر ہے، کچھ تو بڑی خیر ہے. جب بندے مومن کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے نا اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے. اب کبھی کبھی ہم سوچتے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یا کچھ ایسے نقصان ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں پھر اینڈ میں پتہ چلتا ہے اچھا ہوا وہ نہیں ہوا، نہیں تو اتنا بڑا پرابلم ہونے والا تھا. جو بھی نقصان ہو کچھ ہو الحمدللہ مومن کو کہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں تعلیمات تھی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے
تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے. یہ بخاری میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں کیا انکریج کیا گیا ایکچولی، اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے اوپر والے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، واہ فراری کار ہے ان کے پاس، واہ بنگلے بھی بڑے بڑے ان کے تو 2 فلیٹس ہیں، ایک تو بھاڑے پہ رکھا ہوا ہے، ایک خود رہ رہے ہیں. تو ہم سے بڑے جو ہیں ان کی طرف ہم نظر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو جب تم دیکھو، یعنی مال میں بھی زیادہ ہو اور شکل صورت میں بھی، کبھی کبھی دیکھتے واہ کیا خوبصورت ہے، ہم نے وہ خوبصورتی نہیں، اس کے ناک نقشے دیکھے کتنی خوبصورت ہے، ہم تھوڑے سانولے، ہم تھوڑے اتنے گورے نہیں. ہاں، تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں بلکہ ایسے شخص کو دیکھیں جو ہم سے کم درجے میں. اکثر جو ایسے لوگ دیکھتے ہیں نیچے والوں کو دیکھتے تو اس میں شکر کا جذبہ بھی آپ دیکھیں گے زیادہ ہو جاتا ہے. اگر ہم فائنینشیلی مشکلات میں بھی آئے، جیسے آج کل جو سچویشن چل رہے تو بہت سارے لوگوں کے فائنینشیل پرابلم بھی چل رہے ہیں، تو اگر ایسے پرابلم چل رہے تو کس کو دیکھیں؟ غریب مسکین کو دیکھیں، جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا مشکل سے مل رہا ہے، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، جیسے بھکاری وغیرہ جو ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ گھر ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، تو ہمیں دل سے ہمارے الحمدللہ نکلے گا. اگر ہم تھوڑے بیمار ہیں نا، جیسے بخار ہے، سر درد ہے، ایسے تھوڑی بہت بیماری ہوتی تو ہاں ہو کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ ان مریضوں کو دیکھیں جو آئی سی یو میں آج ہے، جن کو مرنا اور جینا ان کے لیے سیم ہے، انہیں پتہ نہیں کیا دنیا میں چل رہا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھے تو شکر کا جذبہ آپ میں آئے گا، تب جا کے الحمدللہ دل سے نکلے گا. پرابلم کیا ہے معلوم ہے ہماری؟ ہم کسی چیز میں سیٹسفائی نہیں ہیں، کسی بھی چیز میں، فائنینشیل ہو یا ہماری اپنی شکل صورت ہو، کسی بھی چیز میں سیٹسفائی نہیں ہے. کیوں سیٹسفائی نہیں ہے؟ ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمیشہ ہم کو یہ کہتے تھے کہ اس کا مین ریزن کیا ہے کہ ہم سیٹسفائی نہیں رہتے. اس کا مین ریزن ہے ایکسپیکٹیشن. ہمارے ایکسپیکٹیشن اتنے ہیں نا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ماں باپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے ملے گا، ہسبینڈ سے کر رہے ہیں، بچوں سے کر رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن پہ ایکسپیکٹیشن، کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ان سے کچھ ہمیں ملنے والا ہے. تو جب جا کے اگر انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ہمارے لیے کیا نا تو بھی الحمدللہ ہم سیٹسفائی رہیں گے کہ ہم نے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا، الحمدللہ ہمارے لیے گفٹ لا کے دے دیے، واہ، ہم ان کو جزاک اللہ خیر بھی کہیں گے اور خود بھی الحمدللہ کہیں گے، اللہ تو نے ان کے دل میں ڈال دیا، اس لیے تو ہمارے لیے وہ لے کے آئے کچھ. تو ایکسپیکٹیشن کو کم کریں، یہ ایک پرابلم ہے ہمارے اس میں. اور ہمارے کئی دعائیں جو ہے نا وہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. مثلا ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بخاری میں بھی آتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جو ایک بار سو جاتا ہے نا، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے. ہاں، اس طرح سے کچھ ڈائلاگ بھی مجھے یاد نہیں رہتے. ہم سو جاتے، ہو سکتا تھا کہ ہم اٹھے ہی نہیں، دوسری صبح دیکھے ہی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے اٹھا دیے اور ہمیں توفیق دی کہ اور ہم عمل کریں اچھے اور کچھ اجر کمائیں، نماز پڑھے، صدقات کرے یا دوسروں کی خدمتیں کریں، تو اللہ نے ہمارے لیے زندگی دے دی. تو ہم اٹھتے ہی الحمدللہ کہتے ہیں. اس کے بعد کھانے کے بعد کی بھی دعا کیا ہے؟ الگ الگ دعا آتی ہے. اس میں ایک دعا جو ہے حسن حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ ایک دعا آتی ہے اور اس کے اندر ایک صحیح حدیث میں ھذا کے بعد الطعام کا بھی ورڈ ہے. تو یہ جو دعا ہے میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، تو آپ خود بھی یاد کریں اگر یاد نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ضعیف حدیث والی دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد کی. تو یہ صحیح حدیث یا حسن حدیث سے آپ لے سکتے ہیں.
تو اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، سو کے اٹھ کے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا، زندہ ہونے کے بعد ہمیں رزق بھی پرووائڈ کر رہا ہے، تو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حسن حدیث میں ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ افضل ذکر ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پوچھتے رہتے نا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم بار بار ریپیٹ کریں، تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعا جو ہے، کیونکہ الحمدللہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر، تمام تعریف اور شکر تیرے لیے ہے، تو یہ ایک دعا ہے، تو افضل دعا الحمدللہ ہے، اس لیے دل سے کہنی چاہیے الحمدللہ۔ اگر اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم زندگی بھر بھی سجدے میں پڑے رہیں نا تو بھی اللہ کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہم کبھی سوچتے نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہارٹ بیٹس ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھے کہ وہ کتنے پرابلم میں، ایک ایک آپریشن کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہارٹ، ساؤنڈ ہارٹ اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو پمپ دیتا ہوں اور اس سے آپ مینولی پمپ کرتے رہیں، جب تک کریں گے تب تک زندہ رہیں گے، تو ہم بولیں گے کہ چھوڑ دیں، جب موت آنی ہے موت آئے گی، ہم تھک گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہمارے اندر چل رہا ہے، وہ بھی کہ کون کر رہا ہے، یہ کون مینٹین کر رہا ہے؟ اللہ۔ ایون سرکولیٹری سسٹم دیکھیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں، ساری یہ نعمتیں ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم سے مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ ایک بھائی ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ کینسر ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے آپریشن کیے اس کے بعد ان کو ایک بیگ دی گئی جس میں جو باہر سے ان کو ہینگ کرنی پڑتی ہے، ابھی بھی وہ باہر ہینگ کرتے ہیں، پیر کے سائڈ میں وہ بیگ ہینگ کی ہوئی رہتی ہے اور اس میں ان کی غلاظت جمع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کہیں باہر جاتا ہوں تو کھانا پینا اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ بیگ میں غلاظت ایڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورے روم میں اسمیل آ جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ جو سسٹم ہمارا انٹرنلی سب چل رہا ہے، اگر یہ باہر ہوتا تو کس طرح، یعنی ہم ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کریں۔ ایسے پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد ہمیں شکر آنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کئی نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازی ہے لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی شکرانہ سجدہ بھی کیا کریں، ایٹ لیسٹ آپ ہفتے میں ایک بار، اگر ڈیلی ایک بار کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد ایک ٹائم رکھیں، ایسا کچھ ضروری نہیں عشاء کے بعد ہی، کوئی بھی ایک فکس ٹائم رکھے کہ میں ڈیلی کا ڈیلی اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے آج زندہ رکھا، مجھے آج توفیق دی کہ میں کچھ نیکیاں کما سکوں، کچھ اچھا کام کر سکوں۔ آج کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج کی کیس دیکھے کتنی کیسز ہو گئی ہیں، فوت ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ آپ ایک عادت بنائیں کہ میں ہفتے میں ایک بار ایٹ لیسٹ، اگر ڈیلی آپ نہیں کر بھی سکتے تو بھی ہفتے میں ایک بار شکرانہ سجدہ کیا کرے۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ اکبر بول کے سجدے میں جانا ہے، سبحان رب العلیٰ 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر وہ دوسری دعا بھی آپ کو یاد ہے کہ اللہم لک سجدت، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک آپ نے روٹین بنانی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے میرے لیے زندگی دی، آج میں زندہ ہوں، آج کا دن دیکھی، آج میں نے عبادت نہیں کی، صرف تیری توفیق سے کی۔ تو ایک ہیبٹ آپ سب بنا لیں، صرف ہمیں پڑھنا نہیں بلکہ فالو بھی کرنا ہے۔ اس وقت مجھے ایک سعودی کے بچے کا قصہ یاد آیا کہ میری خود سعودی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کا جو بیٹا تھا وہ ہینڈی کیپ تھا، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے ہاں جاتی تھی، تو کہتی ہے کہ بالکل میرے بازو والے بیڈ پہ بچہ تھا اور اس کے پیرنٹس ساتھ میں تھے،
تو وہ بچہ فوت ہو گیا تو ماں نے رونا شروع کر دی. وہاں پر دوسرے جو لوگ تھے باپ اور ڈاکٹر وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہو، یعنی بچہ فوت ہو گیا اور اس ماں کو کہا جا رہا ہے الحمدللہ کہو. تو اس نے جب کہا تو وہ پھر خاموش ہو گئی کہ اللہ تیری ہی تعریف، تمام تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک افضل دعا ہے الحمدللہ کہنا. پھر آگے رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. تو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، پیار سے محبت سے پرورش کرنے والا، رزق دینے والا. تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ اس عالم کا بھی رب ہے جو ہمیں پتہ ہے، اور اس عالم کا بھی رب ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اس عالم کا بھی رب ہے. جیسے کچھ عالم ایسے جو ہمیں نہیں معلوم، اور کچھ عالم ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے عالم جن ہے، ایک جنوں کا بھی ایک عالم ہے، ان کی ایک دنیا ہے. پھر عالم ملائکہ ہے، وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا بھی اللہ رب ہے. عالم انسان جتنے ہیں اس کا بھی رب اللہ ہے. ستارے، سیارے، چاند، سورج، بڑی سے بڑی چیز لے، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے، جیسے چھوٹی چیز جو آپ مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے، جیسے پارٹیکلس ہے، سیلس ہے، وائرس، بیکٹیریا، اس کا بھی رب وہی ہے، اللہ ہی ہے. اور کیسے ان کو رزق بھی فراہم کر رہا ہے. آپ کبھی دیکھیں گے کہ بہت بڑے ماؤنٹینس وغیرہ، خاص طور سے میں نے سعودی میں جب ہم بائی روڈ ٹریول کرتے تھے، کہیں پہ رک جاتے تھے کسی وجہ سے، تو وہاں پر ایک بار میں نے دیکھی بہت چھوٹا سا کیڑا، اور دیکھ رہی ہوں کہ آزو بازو میں کچھ بھی نہیں، ایک ڈیزرٹ جیسا ہے، نہ کوئی ادھر آبادی ہے، صرف ڈیزرٹ، اور ایسا دکھ بھی نہیں رہا کہ کوئی پلانٹ ہو یا پانی ہو، کچھ نہیں. تو ان کو بھی کون رزق دے رہا ہے؟ وہ بھی کیسے زندہ ہیں؟ تو یہ سب اللہ کر رہا ہے. کتنے ہی گیلیکسی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے کہ کون سے گیلیکسی ہے، کچھ تو پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ. کتنے ہی ستارے اور سیارے ہیں جو سائز میں بھی آپ دیکھیں کہ زمین اور سورج ہے نا، اس سے بھی بڑے. اب زمین کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، اور سورج سے بھی بڑے کچھ ایسے ستارے سیارے ہیں. تو اس کا بھی مالک اللہ ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ستارے ہیں وہ کبھی بن کر ختم ہو رہے ہیں، یعنی اللہ بنا رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے. اللہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سورج کو دیکھتے ہیں تو زمین سے بھی بڑا ہے. ایک ملکی وے اگر دیکھیں نا، تو ایک ملکی وے میں ہی 200 سے 400 ٹریلینز اسٹارز ہیں. اتنے اسٹارز ایک ملکی وے میں، انہیں کون بناتا ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ کون اس کا رب ہے؟ کون ان کی سسٹم کو مینٹین کر رہا ہے؟ تو یہ سب اللہ کر رہا ہے، ہمارا رب کر رہا ہے. اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اسے کون رزق دیتا ہے؟ جب وہ باہر آتا ہے تو ہمیں کتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ اچھا اس کے کپڑوں کا بندوبست کرو، اس کے کھانوں کا بندوبست کرو. ذرا موسم چینج ہو گیا تو سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی. اندر جب تھا موسم چینج ہو رہا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہی یہ سب کر رہا ہے جو رب ہے، خالق، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. وہ صرف ہمیں پیدا نہیں کرتا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہے، انہوں نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. صرف رب وہ پیدا نہیں کرتا بلکہ محبت سے پرورش بھی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے. انسان، جانور، مچھلی، کیڑے مکوڑے، سب کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو رزق پرووائڈ کر رہا ہے. کتنی ہی مخلوق ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے. مچھلی یعنی جو ایک دم تہ میں ہوتی نا، جو نظر بھی نہیں ہوتی، اس کو بھی دے رہا ہے. تو یہ ہمارا رب ہے، وہی کر سکتا ہے. پھر آگے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے جو پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں پڑھ چکے اس کے اندر.
تو اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے نا بندوں کے ناموں میں سے، وہ ایک ہے عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ مسلم اور ترمذی میں بھی آتا ہے۔ تو بچوں کے نام اس طرح رکھنے چاہیے، لیکن کبھی کبھی عورتیں جو چاہتی ہیں پھر بھی نہیں رکھ پاتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں سسرال کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، وہ نہیں رکھنے دیتے، وہ الگ مسئلے۔ لیکن اگر کچھ چانس ملے آپ کو تو اس طرح کے نام رکھے، عبداللہ، عبد الرحمن، تو اس طرح سے ہمیں نام رکھنے چاہیے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہمیں کوئی چانس ہی نہیں دیتا ہے نام رکھنے کے لیے، خاص طور سے ماؤں کو، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے جو فرق ہے اس کو واضح کیا ہے، اس کو کلیئر کیا ہے۔ ایک عام قول ہے ان کا کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہیں جو ہر ایک کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب پر ایک جیسی رحمتیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو کافر ہے اور مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کا رزق بند نہیں کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ رحمان سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافر مشرک سبھی کے لیے۔ اور رحیم آخرت میں ہے، صرف ایمانداروں پر رحمت نازل فرمائے گا، جو ایماندار ہیں ان پر رحمتیں ہوگی۔ صرف مسلمان نہیں، نام کے مسلمان نہیں بلکہ فالوور، مومن، ان پر اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا نا تو یہ دنیا کب کی برباد ہو جاتی، یعنی آباد ہی نہیں رہ سکتی، کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ کتنے ہی گناہیں، کتنے ہی اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں مہلت دیتے جا رہا ہے، ہمارا رزق نہیں بند کر رہا ہے، ہمیں نہیں پکڑ رہا، ورنہ کب کا پکڑتا۔ لیکن یہ رحمان اور رحیم کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ کتنے ہی گناہ کر رہے، دیکھیں کتنی نافرمانیاں، معلوم ہو کے بھی کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف یہاں پر کیسے کیا ہے، دیکھیں الرحمن الرحیم، کیا کہا اللہ نے اپنے تعریف کے اندر کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ اس طرح اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو جب اللہ کا تعارف کرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ مارے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اس طرح سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، صرف ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پہلے امید دلائی گئی، ہوپ دلائی گئی کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اگلی آیت میں ڈرایا گیا کہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی یعنی ہوپ بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی، فیئر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں فیئر ہونا چاہیے؟ کیونکہ صرف الرحمن الرحیم پہ پھولتے نہیں رہو، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کنسیپٹ، بہت ساری گناہ کر دیتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم بس کلمہ گو ہے نا، کلمہ گو ہے تو اللہ ہمیں جنت میں ایک دن ڈالے گا ہی، بس یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، جو چاہے کرے، جو گناہ چاہے کرے، حجاب نہیں، پھر نماز غائب، کبھی پڑھے تو بھی لیٹ پڑھے یا کبھی غائب بھی کر دے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کتنی نافرمانی ہے، کتنی نافرمانی۔ امید پھر صرف لگا کے بیٹھے، امید کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رکھیں، مالک یوم الدین بھی ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔